الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا جس میں اللہ رب العزت کے پہلے حقوق پہ بات ہوئی اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی حقوق پر بات ہوئی۔ تقریباً 12 جمعے جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق پر پڑھائے گئے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ حضرات کے سامنے اس جماعت کا تذکرہ کرنا ہے، اس جماعت کے حقوق کو بیان کرنا ہے جن کو انبیاء علیہم الصلوۃ کے بعد سب سے افضل جماعت سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو۔ یہ سب سے پہلے جس جماعت کو خطاب ہوا اس جماعت کے حقوق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ وہ جماعت، وہ مقدس جماعت، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے معیار حق قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اگر تم ایمان لاؤ گے نبی کے صحابہ جیسا تب ہدایت پاؤ گے۔ معیار حق جن کو قرار دے دیا، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا اعلان فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ اور یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا، اور یہ صحابہ کرام اپنی جو ہے کوششوں سے صحابی نہیں بنے، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے شاگردوں میں ان کو شامل کرنا تھا، اس لیے اس جماعت کا انتخاب کر دیا۔ اور جس جماعت کا انتخاب خود رب ذوالجلال کر لیں، اس سے بڑھ کر کیا ان کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں کہ جن کا انبیاء کے بعد مقام و مرتبہ ہے، اور ان شخصیات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے، اور کن باطل عقائد سے بچنا چاہیے جو معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف جو ہے عقائد چلتے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے اور صحابہ کرام کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اقتدا کر لو گے تو ہدایت باز ہوگے۔ یعنی ہدایت کے چراغ، روشن چراغ ان کو کہا، ہدایت کے ستارے ان کو کہا ہے۔ ستاروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلے قافلے چلتے تھے یا بحری سفر خاص طور پر ہوتے تھے، راتوں کو وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا پتہ لگاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ ہدایت کے یہ ستارے ہیں جہاں سے تم صراط مستقیم کا پتہ لگا سکتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ کیوں؟ وہ اس مقام اور مرتبے پر ہیں کہ اگر وہ اب ایک مد یا آدھا مد گندم یا جو کوئی صدقہ کر دیں تو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کریں تب بھی اس کے برابر اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ان کی جو نیکی کا معیار ہے، ان کے ایمان کا جو معیار ہے، بعد والے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے غالباً کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ اب وہ بڑے غضبناک ہوئے کہ کیسا تو نے سوال کیا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، یوں کہہ لیں کہ بڑے اولیاء میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا اس دھرتی پر، بڑا روشن نام ہے ان کا، لیکن ان کا مقابلہ صحابی کے ساتھ کیسے؟ کیا فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار ہے وہ بھی امیر جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ بعد میں آنے والے کو تشبیہ دی نہیں جا سکتی صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کے مبارک فرامین کو سنا ہے، قرآن سنا ہے نبی کی زبان پر، اور جن کے ایمان پر نبی خود گواہ ہیں۔ اب بعد میں آنے والے یہ باتیں کہاں سے لائیں گے؟ کہیں سے ان کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے یہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیات ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر عام لوگوں میں دیکھا جائے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کے واضح فرامین موجود ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت ہے، ایک تو ان کی پیروی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کا حکم سمیتے ان کی پیروی کرنا، اور پھر ان کے ساتھ سچی محبت اور الفت رکھنا۔ ان کا نام زبان پر آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ان کو دیا ہے، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو کوئی بھی چھین نہیں سکتا ان صحابہ کرام سے، چاہے لاکھ بکواسات کرے صحابہ کرام کی زندگیوں پر،
لیکن یہ وہ ٹائٹل جو قرآن کا حصہ اللہ نے بنا دیا، قیامت تک نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے، یہ صحابہ کرام کا یہ حق ہے۔ تو ان سے سچی محبت کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کبھی بھی ان کے جو آپس کے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں جن کو مشاجرات کہا گیا ہے، کبھی بھی ان پہ لب کشائی مت کرنا۔ بڑے بڑے ائمہ کرام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ان لوگوں سے بڑے جو اللہ والے سے پوچھتا صحابہ کرام کے یہ آپس کے جو اختلافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں، تو یہی فرماتے دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اور واضح فرماتے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی ان کی گستاخی میں اپنی زبان کو مت کھولنا، وگرنہ یاد رکھیں اگر کسی ایک صحابی کا بھی بغض لے کر چلے گئے نا، یہ ساری عبادتیں ریاضتیں سب کچھ جو ہے بیکار میں چلا جائے گا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں موجود ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ایک آدمی کے دل میں تھا، اس کا جنازہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے، میں اس بغضی آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی نے صحابی کا بغض جس کے سینے میں تھا اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، وہ نبی جن کی شفاعت کے صدقے ہم جی رہے ہیں اور جن کی شفاعت پر ہمیں 100% امید ہے، اگر وہی نبی منہ موڑ لیں گے تو یاد رکھیں کہاں پھر ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے یا کیسے ہماری بخشش ہو سکے گی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ مقدس جماعت ہے، ان کے ساتھ دلی محبت کرنا۔ اور تمام محدثین جتنے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، چاہے بخاری شریف ہے، سیاہ ستہ ہے یا دیگر جو محدثین ہیں، یہ چیک کرو ذرا، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں بہت زیادہ انہوں نے تگودو کی ہے، بہت زیادہ جانچ پڑتال کی ہے، ایک ایک راوی کے حالات انہوں نے لکھے دیکھے، جب 100% ان کے نزدیک وہ صداقت پر مبنی ہوتا پھر اس سے روایت لیتے، ذرہ برابر بھی کسی راوی کے بارے میں کوئی شک ہوتا اس سے روایت نہیں لیتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، پتہ چلا کہ فلاں کسی علاقے میں ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے، بڑا لمبا سفر کیا انہوں نے حدیث سننے کے لیے تاکہ میں براہ راست اس بندے سے حدیث سن سکوں، سند میری عالی ہو جائے۔ اب وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ اپنے وہ کھیتوں میں ہوگا، تو وہاں پہنچے، اب وہ اس کا اونٹ بدکا ہوا تھا، اپنے دامن کو پھیلا کر اونٹ کو بلا رہا ہے، اور جب وہ بلا لیا اونٹ کو پکڑ لیا اس نے تو دامن خالی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تو نے ایسا یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا اس لیے کیا تاکہ یہ اونٹ میرے پاس آ جائے، اونٹ سمجھے کہ شاید چارہ ہے لے وہ تو پاس آ جائے گا میں پکڑ لوں گا۔ اب دیکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتنی جو ہے انہوں نے تگودو کی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنا لمبا سفر کر کے گئے حدیث سننے کے لیے۔ وہ آدمی سے کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کرتا ہے، میں وہ سننے کے لیے بہت دور کا سفر کر کے تیرے پاس آیا ہوں، لیکن جب میں نے تجھے دیکھا کہ تو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے، تو نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے، تو اس دھوکے سے باز نہیں آتا، تو میں اللہ کے نبی کا فرمان بھی تجھ سے نہیں سنوں گا، کیونکہ ممکن ہے تو اس میں بھی دھوکہ دے۔ اب دیکھیں اس طرح جانچ پڑتال کی ہے ان محدثین احادیث لکھنے میں، ایک ایک راوی جو واسطہ ہے، جو اللہ کے نبی تک جو واسطے آتے ہیں درمیان میں، مطلب میں نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اللہ کے نبی تک ایک تسلسل ہے ہمارا۔ الحمدللہ ہماری ساری سندیں محفوظ ہیں، ہم نے جو یہ مدارس کا ایک نظام ہے، ہماری ساری سندیں محفوظ ہیں کہ میں نے جس استاد سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک زنجیر ہے جو ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم اس طرح اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس آ گئے، اس سے حدیث نہیں لی، یعنی اس طرح ایک ایک راوی پہ انہوں نے بات کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر مجھ سے کوئی روایت بیان کرتا ہے، میں زندگی میں جھوٹ بولتا ہوں یا کوئی ایسے کچھ مجھ پر کوئی تہمت ہے یا ایسے معاملات ہیں، تو محدثین ایسے بندے سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ اب دیکھیے ایسا صاف شفاف معاملہ تھا، لیکن جب کسی صحابی کے بارے میں آگے آ جاتی بات تو سب محدثین وہاں زبانیں بند کر لیتے، صحابہ کی زندگی پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے وہ شاگرد ہیں، وہ جن کی کامیابی پر اللہ نے مہر لگا دی، ہدایت کے چراغ جن کو فرما دیا گیا، ہدایت کا معیار جن کو قرار دے دیا گیا،
ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لفظ کشائی کریں؟ تمام محدثین اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں، ان کی حالات زندگی پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ جو روایت کسی صحابی تک پہنچ گئی، صحابی آگے بیان کرنے والے ہیں، اس کو سچا مان لیتے تھے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی محدثین کے اس عمل سے سبق لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ جو مقدس جماعت ہے، یہ جو ہے اللہ کے بڑے چہیتے لوگ تھے اور بڑی مقدس یہ جماعت ہے۔ کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی ایسی دل میں بات نہیں آنی چاہیے۔ آج لوگ جو ہے تاریخ کو لے کر صحابہ کرام کی ذاتوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، لکھنے والے کوئی بنگی چرسی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کبھی بھی تاریخ کے آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ تاریخیں حقائق پر مبنی بہت کم ہوتی ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ظالم بادشاہ بھی رہے، ظالم بادشاہوں کی متحدی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یاد رکھیں وہ کہاں حقائق پر مبنی ہے۔ آج جو کوئی بزرگ اٹھے وہ کہے کہ مجھے پتا ہے پاکستان جب آزاد ہوا ہے، میں نے وہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیا کیا معاملات میں اچھی طرح جانتا ہوں، ساری حقائق پر مبنی وہ کتاب لکھ نہیں سکتا۔ اگر لکھ دی تو اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ ظاہر بات ہے جو جن کے پاس جو ہے کنٹرول ہے وہ کہاں ایسی حقیقتیں سامنے آنے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تاریخ کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں مت دیکھیے، تاریخ میں فلاں ہوا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے۔ ہم صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جو سچی اور سچی کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرمایا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے، جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ جب اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا، جب اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں تبصرے کرنے والے؟ تو کبھی بھی صحابہ کرام کی زندگی پہ کبھی لب کشائی نہ کریں، ہمیشہ خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں اور ہمیشہ جو ہے محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں۔ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ کہتا ہے، اگر طاقت ہے تو اس کا منہ بند کریں، طاقت نہیں تو کم از کم زبان کے استعمال کرتے ہوئے اس کو روکیں۔ اگر پھر بھی نہیں مانتا تو دل میں اس کو برا سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جو میرے نبی کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان کا دفاع بھی کرنا چاہیے، یہ صحابہ کا حق ہے۔ یاد رکھیں اگر صحابہ محفوظ نہ ہوئے تو ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس یہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے؟ ہم نے صحابہ پہ اعتماد کیا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ دین اسلام ویسے ہی ہم تک پہنچایا ہے، یہ نسل در نسل چلا ہے جیسے انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا۔ نماز ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھی تھی۔ صحابہ کرام درمیان میں واسطہ ایک وسیلہ ہے، اگر یہ واسطہ درمیان سے ختم ہو جائے، نہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلا ہے سارا، ایک بھی واسطہ درمیان سے ختم ہو گیا تو دین مشکوک ہو جائے گا، پھر تو ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر 100% اعتماد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرما دیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ تعالیٰ نے کامیاب جو لوگ ہیں ان میں سے 3 کا تذکرہ فرمایا ہے، بس وہی کامیاب ہے، اللہ انہی سے راضی ہے۔ ان 3 میں سے کسی ایک میں شامل ہو جانا تو راہ نجات ہے۔ اگر ان 3 طبقوں سے کٹ گئے تو پھر جو ہے ہلاکت و تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے 2 طبقوں کا تذکرہ فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ۔ ہم مہاجر بھی نہیں بن سکتے، وہ انہی کا خاصہ تھا، انصار بھی نہیں بن سکتے، وہ بھی صحابہ کرام کا خاصہ تھا۔ یہ 2 صحابہ کے طبقے ہیں جو کامیاب ہیں، کچھ مہاجر تھے کچھ انصار تھے، سارے صحابہ اسی میں آ جاتے ہیں۔ باقیوں کے لیے الگ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ تیسرا طبقہ جو کیا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کرتے رہیں گے، ان کے دامن سے چمٹے رہیں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اور صحابہ کی پیروی کرنے والے سب کو ایک ہی ٹائٹل دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی کہ اللہ سے راضی۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی صحابہ کرام کا بغض، کوئی نفرت دل میں نہیں ہونی چاہیے، سچی محبت، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ بالکل برحق کے۔ ایک صحابی کے فضائل موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان سے کئی صحابہ کے جنتی ہونا موجود ہے۔
عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، حضرت علی کے بارے میں حضرت عثمان غنی، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 صحابہ ایک ہی مجلس میں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار فرامین اللہ کے نبی کے موجود ہیں، جن میں ان کو جنتی کہا گیا، ان کو ہدایت یافتہ کہا گیا۔ اسی طرح قرآن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر دلیل ہے۔ تو یہ سارے صحابہ ایک مقدس جماعت ہے، ہمیں ان کی پیروی کا حکم ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو نجات ہے۔ اور ان صحابہ میں سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ جا رہا ہے، 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے، اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ جو ہے انبیاء کے بعد افضل مانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے بربلا کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب سے افضل مانتے ہیں، پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل مانتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنا امام سمجھے، جن کو افضل ترین مانے، کیا ہمیں حضرت علی کے قول پر بھی یقین نہیں رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ روایت سناتا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو خنجر لگا، آخری ایام میں تھے، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے بیٹے جو ہے میری جو سر ہے نا وہ زمین پہ رکھ دے۔ انہوں نے اپنے ران پہ رکھا تھا، تو وہاں اپنی زمین پر پلٹنے لگے سر اپنے چہرے کو، ویل اللہ کا یا عمر ولی امک ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمایا کہ عمر موت سے ڈر، فرمایا موت سے نہیں، موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں نے خود اللہ کے نبی کے کانوں سے سنا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ میرا بیٹا حسن ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے، یہ اہل بیت کی گواہی سنیں ذرا، میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دیتا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ ابو بکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ان کو سردار کہا ہے، حضرت اہل بیت کی گواہی شامل ہے، تو یاد رکھیں مقدس ترین یہ ہستیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا محبت اور الفت ان دونوں کو زندگی میں بھی ساتھ نبھایا، اور مرنے کے بعد بھی روزہ مبارک میں ہمیشہ کی نیند اللہ کے نبی کے ساتھ سو گئے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ترین ماننا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی جو ہے مرض الوفات میں تھے، اور اس وقت ہمت نہیں تھی اگر نماز پڑھا سکے لوگوں کو، سب صحابہ منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب وہاں سب صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، جب مصلی کو خالی دیکھیں گے ان سے برداشت نہیں ہوگا، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب یہ فضیلت ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی ابو بکر کے حوالے کیا، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ اور کوئی امامت کے لائق ہے تو ابو بکر صدیق ہیں۔ اپنی زندگی میں مصلی ان کے حوالے کر کے سب صحابہ نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ان کو اپنا امام سمجھا ہے، اور ان کو افضل ترین مانا ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے معیار حق ہیں، ہمارے ان سے کے ساتھ محبت اور الفت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں صحابہ کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ ایماندار مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، سچی محبت کرنا، اگر کوئی زبان کھولے تو جہاں تک ممکن ہو اس کا صحابہ کرام کی مقدس ذات کا دفاع بھی کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے اور ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔